السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج آپ حضرات سماعت کریں گے وضو کے بارے میں، اور وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کی فضیلت کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں کیا فرمایا۔ انشاءاللہ آج آپ حضرات کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، یا طریقہ تو معلوم ہے لیکن جلدی بازی کے چکر میں وہ آئے مسجد میں، وضو خانے میں گئے، ٹوٹی کھولے، آستین یوں چڑھایا فٹافٹ اور بیٹھے، بس جیسے چاہا وضو کر لیا اور آ گئے مسجد میں۔ دیکھیے، کسی عضو کے دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عضو پر یعنی اس حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی ٹپک جائے، اس سے یہ دھونے کا مطلب ہوتا ہے۔ تیل کی طرح پانی کو چپڑ لینا یا 1 بوند بہا دینا یہ دھونے کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے، طہارت میں وضو بھی شامل ہے۔ جب تک ہم صحیح طریقے سے وضو نہیں کریں گے تب تک ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تب تک ہم نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ بھائی، ہم نے وضو کے میں خیال نہیں رکھا کسی چیز کے، آئے فٹافٹ وضو کیا اور جیسے چاہا وضو کیا، اور آنے کے بعد فوراً مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نیت باندھی اور نماز پڑھے، تو وہ ساری کی ساری نمازیں ہماری اکارت ہو جائیں گی، یعنی بیکار ہو جائیں گی۔ وضو کس طریقے سے کرنا ہے؟ وضو ہم اس طریقے سے کریں جس طریقے سے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ وضو کرنے کا جو درس اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، جو سبق سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے، ہم اس طریقے سے وضو کریں گے جو طریقہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے، جو احادیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہیں، جو صحابہ کرام سے ہمیں حاصل ہوا ہے، جو ائمہ مجتہدین نے بتایا ہے، ہم اس طریقے سے وضو کریں گے۔ بعض حضرات اتنے ٹائٹ شرٹ پہنتے ہیں یا کرتا وہ پہنتے تو اتنے ٹائٹ ہے کہ وہ چڑھاتے ہیں اس طریقے سے تو آستین یہیں تک اٹھ پاتی ہے۔ کیا آستین یہیں تک اٹھ پاتی ہے، اوپر تک نہیں اٹھ پاتی، جبکہ وضو میں کہنیوں سمیت یعنی یہاں تک دھلنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی یہاں تک دھل رہا ہے یا جسم کا یہ حصہ وضو میں دھلنا فرض ہے، اب اگر کوئی شخص وضو کیا، وضو کرنے کے بعد انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرا یہ حصہ بھیگا کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی وضو خانے میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وضو کرتا ہے۔ بھائی، بہت سارے لوگوں کو ہم ٹوکتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ کا یہ حصہ نہیں بھیگا ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم وضو میں جن چیزوں کا دھلنا فرض ہے وہ چیزیں مکمل طریقے سے دھل جائے، تب تو ہمارا وضو مانا جائے گا۔ اور اگر ہم اس طریقے سے شریعت مطہرہ کے طور طریقے پر وضو نہیں کر رہے ہیں، جو مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے سے اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو ہمارا وضو نہیں مانا جائے گا۔ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر یہ ساری نمازیں پڑھنا ہمارے اکارت یعنی بیکار کی ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا۔ آج آئیے سرسری طور پر کچھ احادیث مبارکہ وضو کی فضیلت پر آپ حضرات سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹکنوں تک پاؤں دھو، مناسب معلوم ٹکنوں تک پاؤں دھو، یعنی جب آپ بے وضو ہوں تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ اس آیت مبارکہ سے وضو کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بے وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے کچھ احادیث مبارکہ وضو کی فضیلت پر ہم سنیں۔ انشاءاللہ ایمان
تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائیں گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے پاس اس حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ آثار وضو سے ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پیر چمکیں گے۔ جو چاہے اس میں اضافہ کرے، اپنی چمک میں بڑھاوا کرے، نہیں اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے۔ اور آگے دیکھیے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں محو فرما دے اور درجات بلند کریں۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنا۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا، او میرے صحابہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں وضو کرو جب وضو کرنا تمہارے لیے ناگوار گزرے، مطلب سردی کی راتوں میں۔ کیا؟ سرد راتوں میں تم وضو کرو اور وضو کر کے نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھنا اور اس وقت وضو کر کے مسجدوں کی طرف جانا، یہ جہاد کرنے سے یعنی سرحد کفار میں جنگ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ کثرت خدود قدم سے مراد کیا ہے؟ یعنی جماعت کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وضو اس وقت کرنا افضل ہے، وضو اس وقت جب وضو کرنا ناگوار گزرے، یعنی سخت ٹھنڈی رات ہو، اس وقت کوئی مسلمان وضو کامل کر کے یعنی پوری طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عمل کو اس عمل سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا محبوب ہے جتنا کہ کوئی شخص حمایت اسلام کے لیے سرحد کفار میں جہاد کرے، اس سے افضل ہے یہ عمل۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس دیا ہے، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ امام مالک اور نسائی نے عبداللہ صابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کلی کرنے سے منہ کا گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلے یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برآں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن وضو کرنے کے لیے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو جب وضو کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب، ہاتھوں کے دھونے کے سبب، ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو گناہ ہے اس نے ہاتھوں سے کی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اور جب وہ کلی کرتا ہے تو کلی کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو گناہ ہیں اس نے منہ سے کیے، یعنی کسی کو گالی دیا، جھوٹ بولا، کسی کی دل شکنی کی، تو یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضو میں کلی کرنے کے سبب بخش دیتا ہے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناک میں پانی ڈالنے کے سبب ناک سے جو گناہ کرتا ہے، ناک سے گناہ مطلب کیسے؟
ناک سے گناہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ناک سے گناہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی برائیں کو سونگھنا. مطلب کیا ہے؟ کسی گندگی چیز کو سونگھنا، شراب وغیرہ یا نشے کے طور پر جو لوگ سونگھتے ہیں دوائیاں، ان چیزوں کو سونگھنا. یعنی کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو صاف کرتا ہے تو اس ناک کو صاف کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو وہ ناک سے کرتا ہے. پھر جب بندہ مومن منہ چہرے کو دھلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. منہ کے گناہ سے مطلب کیا؟ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں سے نکلے. مطلب ہم جو آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، برائیوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے مال میں گندی نظر ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کی ماں بہنوں کو گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے سبب ہمارے اس گناہ کو بخش دیتا ہے. اور جب سر کا مسح کرتا ہے بندہ تو جو ہم غلط سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں، جو غلط تخیلات، غلط باتیں لوگوں کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سر کی مسح کرنے کے سبب ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب ہم پیر کو دھوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کے دھونے کے سبب پروردگار عالم ان خطاؤں کو بخش دیتا ہے جو ہم پیر سے چل کے وضو کرتے ہیں. تو یہ وضو کی فضیلت ہے. وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا مزید بڑا ہے، یعنی اس پر یہ ایکسٹرا ثواب ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ وضو کی فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے بزرگان دین سے جو طریقہ ہمیں ملا ہے، ہم اس طریقے سے وضو کریں اور اپنی نمازوں کو پورا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ